جب ہم لفظ مغل سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ یقیناً تاج محل، شاہ جہاں، اکبر۔ بالکل، ایک عظیم الشان سلطنت، شاندار عمارتیں اور ایک شاہی خاندان۔ لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ یہ تصویر ادھوری ہے؟ بلکہ بہت زیادہ ادھوری ہے۔ آج ہمارے سامنے ویکیپیڈیا کا ایک بہت ہی دلچسپ آرٹیکل ہے اور اس کی مدد سے ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ ایک چھوٹی سی شاہی نسل کی شناخت کروڑوں عام لوگوں کی پہچان کیسے بن گئی۔ اور یہ کہ آج کے پاکستان اور انڈیا میں سب سے بڑا مغل کون ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے۔ یقین کریں جواب آپ کو حیران کر دے گا، کیونکہ مغل کی کہانی صرف بادشاہوں اور شہزادیوں کی نہیں ہے، یہ دراصل جنوبی ایشیا میں شناخت، ہجرت اور تاریخ کے گھل مل جانے کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس جال کو کھولتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں بالکل بنیادی سوال سے، یہ لفظ مغل آخر ہے کیا؟ کیونکہ آرٹیکل میں اورنگزیب کے دور کے ایک فرانسیسی سیاح فرانسوا برنیئر کا ایک حوالہ ہے جو میری نظر میں پورے کھیل کو بدل دیتا ہے۔ جی، اور یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ اس نے لکھا کہ ہندوستان میں مغل کا لفظ صرف حکمران خاندان کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ بالکل، برنیئر کے مطابق مقامی لوگ ہر اس شخص کو مغل کہتے تھے جس کا رنگ تھوڑا صاف تھا اور جو باہر سے آیا تھا۔ اچھا، مطلب کوئی بھی؟ جی، خاص طور پر ایران، ترکی یا وسطی ایشیا سے۔ اس میں قزلباش، ازبیک، ترکمان، تاجک تقریباً سبھی شامل تھے۔ تو یہ ایک نسلی شناخت سے زیادہ ایک طرح کا لیبل تھا۔ ایک لیبل تھا جو باہر سے آنے والوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لیکن کیا مقامی لوگوں نے ان میں فرق نہیں دیکھا؟ میرا مطلب ہے ایک ایرانی قزلباش اور ایک ازبک جنگجو؟ نہیں، ان کے لیے وہ سب ایک جیسے تھے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ دیکھیں، یہ باہر والوں کا دیا ہوا نام نہیں تھا بلکہ اندر والوں کا۔ مقامی آبادی کے لیے ان سب کی زبانیں، ان کے رسم و رواج سب مختلف تھے۔ صحیح۔ یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے کوئی باہر سے آ کر پنجابی، سندھی اور پٹھان میں فرق نہ کر پائے اور سب کو پاکستانی کہہ دے۔ اچھا، یہ اچھی مثال ہے۔ ان کے آپس میں تو شدید دشمنیاں تھیں۔ مثال کے طور پر چغتائی ترک جن سے بابر کا تعلق تھا اور ازبیکوں کے درمیان تو صدیوں پرانی دشمنی تھی۔ لیکن ہندوستان آ کر مقامی آبادی کی نظر میں یہ سب مغل تھے۔ اچھا، تو یہ ایک اجتماعی شناختی چھتری بن گئی۔ اب آتے ہیں اس کے اصل ماخذ پر، یہ لوگ آئے کہاں سے تھے؟ جی، آرٹیکل کے مطابق آج جو لوگ خود کو مغل کہتے ہیں ان کی جڑیں وسطی ایشیا کی ان ترک منگول فوجوں سے ملتی ہیں جو چنگیز خان، پھر امیر تیمور اور آخر میں بابر کے ساتھ جنوبی ایشیا میں داخل ہوئیں۔ بالکل۔ اور ان کی اندرونی تقسیم کا بھی ذکر ہے۔ جی، اور وہ بہت دلچسپ ہے۔ مضمون میں کئی گوتوں یا ذیلی قبیلوں کا ذکر ہے، جیسے قیات، برجگین یہ تو چنگیز خان کا قبیلہ تھا، ہے نا؟ بالکل، اور برلاس جو تیمور کا قبیلہ تھا، پھر چغتائی، تیموری اور قزلباش۔ یہ فہرست دکھاتی ہے کہ یہ کوئی ایک گروہ نہیں تھا، یہ تو مختلف قبائلوں کا ایک اتحاد تھا۔ جی، جو یہاں آ کر ایک نئی شناخت کے تحت اکٹھا ہو گیا۔ اور ان کی شناخت صرف قبیلوں سے نہیں ہوتی تھی، مضمون میں ان کے القابات کا بھی ذکر ہے، جیسے سردار، خان، بیگ اور مرزا۔ ہاں، اور یہ نام تو آج بھی ہمارے ارد گرد بہت عام ہیں۔ بالکل۔ اور یہ القاب صرف نام نہیں تھے، یہ اصل میں ان کا پورا کریئر پاتھ بتاتے تھے۔ اچھا، وہ کیسے؟ بیگ ایک ترکی لقب تھا جو ایک فوجی کمانڈر، ایک سردار کی نشاندہی کرتا تھا، یعنی میدان جنگ کا آدمی۔ اور مرزا؟ جبکہ مرزا جو فارسی کا لفظ ہے، اکثر پڑھے لکھے، شاہی خون یا اعلیٰ انتظامی عہدے والے شخص کی علامت تھا، یعنی دربار کا آدمی۔ واہ! تو جب آج آپ کسی کے نام کے ساتھ بیگ یا مرزا دیکھتے ہیں تو آپ اصل میں ان کے خاندان کی سینکڑوں سال پرانی تاریخ کا ایک اشارہ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، ایک فوجی ورثہ یا ایک انتظامی ورثہ۔ تو جب یہ شناخت اتنی پھیل گئی اور اس میں اتنے سارے گروہ شامل ہو گئے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلطنت ختم ہونے کے بعد ان سب کا کیا بنا؟ یہی تو اصل سوال ہے، کیا وہ تاریخ میں گم ہو گئے؟ جی بالکل، یہی سوال میرے ذہن میں بھی تھا، اور جب میں نے اس مضمون میں یہوشوا پروجیکٹ کے حوالے سے دیے گئے اعداد و شمار دیکھے تو میں دنگ رہ گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ یہ لوگ کہیں نہیں گئے، بلکہ آج بھی کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ایک منٹ، کروڑوں؟
یہ اعداد و شمار واقعی ناقابل یقین ہے۔ جی، آرٹیکل کے مطابق پاکستان میں تقریباً 4 کروڑ 90 لاکھ، 4 کروڑ 90 لاکھ، بھارت میں 3 کروڑ 47 لاکھ، بنگلہ دیش میں 2 کروڑ 90 لاکھ اور افغانستان میں 1.5 کروڑ لوگ خود کو مغل شناخت سے جوڑتے ہیں۔ یہ نمبرز اتنے بڑے ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ یہ اعداد و شمار آئے کہاں سے ہے؟ کیا یہ خود رپورٹ کردہ شناخت ہے یا اس کی کوئی اور بنیاد ہے؟ یہ عام طور پر کمیونٹی سٹڈیز اور مردم شماری کے تخمینوں پر مبنی ہوتے ہیں، جہاں لوگ اپنی خاندانی شناخت خود بتاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ پوری تاریخ کا بیانیہ بدل دیتے ہیں۔ ہم مغلوں کو ایک چھوٹی غیر ملکی حکمران کلاس سمجھتے ہیں جو آئی، حکومت کی اور چلی گئی۔ جی ہاں، لیکن 4 کروڑ 90 لاکھ کا مطلب ہے کہ پاکستان کی تقریباً 20% آبادی کسی نہ کسی طرح اس شناخت سے جڑی ہے۔ 20%؟ جی، یہ کوئی باہر سے آیا ہوا گروہ نہیں رہا، یہ تو جنوبی ایشیا کے سماجی تانے بانے کا ایک بنیادی حصہ بن چکے ہیں۔ اور اگر ہم مزید گہرائی میں جائیں تو پاکستان میں سب سے بڑی تعداد پنجاب میں ہے، تقریباً 3 کروڑ، 3 کروڑ، اور بھارت میں آگرہ میں 1.5 کروڑ سے زیادہ اور دہلی میں 90 لاکھ کے قریب۔ یہ تو مغل سلطنت کے پرانے مراکز تھے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ حکمران طبقے کے علاوہ فوجی، منتظمین اور ان کے خاندان یہیں بس گئے اور مقامی آبادی کا حصہ بن گئے۔ یہ ان کی تاریخی موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جی، اور یہ اس خیال کو مکمل طور پر رد کرتا ہے کہ مغل صرف ایک چھوٹا حکمران طبقہ تھے جو سلطنت کے خاتمے کے بعد ختم ہو گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی اولادیں آج بھی اس خطے کی سیاست، ثقافت اور معاشرت پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ مغل ورثہ صرف پرانی عمارتوں یا تاریخی کتابوں میں نہیں بلکہ آج کے نامور لوگوں میں بھی زندہ ہے۔ جی، اور آرٹیکل میں جو شخصیات کی فہرست دی گئی ہے وہ واقعی بہت متنوع اور حیران کن ہے۔ یہ پہلو سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ اگر ہم اس فہرست کو شعبوں میں تقسیم کریں تو تصویر مزید واضح ہوتی ہے۔ سیاست اور فوج میں دیکھیے، جی، پاکستان کے 2 سابق صدور فیلڈ مارشل ایوب خان اور جنرل یحییٰ خان۔ ایوب خان، یہ میرے لیے حیران کن ہے۔ ہم انہیں کبھی بھی مغل ورثے کے حوالے سے نہیں سوچتے۔ بالکل۔ پھر سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ اور حال ہی میں سابق DG ISI جنرل فیض حمید کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ کیا اس شناخت کا ان کی سیاست پر کوئی اثر تھا یا یہ صرف ایک خاندانی پس منظر تھا؟ میرے خیال میں ایوب خان جیسے لوگوں کے لیے یہ ایک خاندانی پس منظر ہی تھا، نہ کہ کوئی سیاسی شناخت۔ لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ورثہ کس طرح معاشرے کے ہر طبقے میں موجود ہے۔ اچھا، اب فن و ادب کو دیکھیں۔ ایک طرف مرزا غالب، الطاف حسین حالی اور مرزا ادیب جیسے کلاسیکی شعراء ہیں، تو دوسری طرف ہمارے دور کے اداکار ندیم بیگ، فاطمہ افندی اور گلوکارہ آئمہ بیگ بھی اسی ورثے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جی ہاں۔ اور کھیلوں میں ٹینس سٹار ثانیہ مرزا اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد شامی کا نام بھی ہے۔ یہ تو واقعی زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مغل شناخت رکھنے والے افراد نے جنوبی ایشیا کی جدید تاریخ اور ثقافت کے تقریباً ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ یہ صرف ماضی کی بات نہیں، حال میں بھی ان کا اثر اور رسوخ قائم ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ شناخت صرف خون سے نہیں بلکہ سماجی رتبے اور تاریخ سے بھی جڑی ہوئی تھی۔ صحیح۔ ایک خاندان شاید نسلی طور پر خالص ترک نہ ہو، لیکن اگر ان کے آبا و اجداد کو بیگ کا خطاب ملا تھا تو وہ شناخت نسلوں تک چلتی رہی، اور آج بھی قائم ہے۔ جی۔ مغلوں کا ورثہ صرف لوگوں میں ہی نہیں بلکہ جگہوں کے ناموں میں بھی زندہ ہے۔ یہ حصہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ جی ہاں۔ مضمون میں ایسے 70 سے زائد علاقوں کی فہرست ہے جو مغلوں سے منسوب ہیں۔ لاہور کا مشہور علاقہ مغل پورہ تو سب جانتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں کچھ سال پہلے لاہور میں مغل پورہ کے علاقے میں تھا اور میں نے سوچا کہ یہ نام بس ایسے ہی ہوگا، لیکن وہاں ایک بزرگ سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کا خاندان نسلوں سے یہیں آباد ہے اور وہ خود کو چغتائی مغل کہتے ہیں۔ واہ! یہ تاریخ کتابوں میں نہیں، ان گلیوں میں زندہ ہے۔ اور یہ نام صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ مضمون کی فہرست دیکھیں تو گجرات کی تحصیل سرائے عالمگیر، چکوال کا گاؤں ملال مغلاں، آزاد کشمیر میں نکر مغلاں،
اور حتیٰ کہ کراچی میں مغل ہزارہ گوٹھ تک یہ نام پورے خطے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف نام نہیں بلکہ ان جگہوں پر ان کی تاریخی آبادکاری کے زندہ نشانات ہیں۔ جی، مغل پورہ لاہور تو ایک بہت بڑی ریلوے ورکشاپ کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اس کا نام ہی اس کی تاریخ بتاتا ہے کہ یہ کبھی مغل فوجیوں، کاریگروں یا منتظمین کی بستی رہی ہوگی۔ یہ جگہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ مغلوں کی آبادیاں کس طرح پورے خطے میں پھیلیں اور مقامی جغرافیہ کا ایک مستقل اور اٹوٹ حصہ بن گئیں۔ یہ نام ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ان کی تاریخی موجودگی کی یاد دلاتے ہیں، چاہے ہم اس پر غور کریں یا نہ کریں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مغل کی اصطلاح صرف ایک شاہی خاندان سے کہیں زیادہ وسیع اور گہری ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ کروڑوں لوگوں کی ایک زندہ شناخت ہے جو جنوبی ایشیا میں آباد ہیں، ان کی جڑیں وسطی ایشیا کی تاریخ میں ہیں اور ان کا اثر آج بھی ہماری سیاست، ثقافت اور یہاں تک کہ ہمارے شہروں اور دیہاتوں کے ناموں میں بھی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات۔ جی؟ مضمون کے آخر میں مغل سلطنت کی جانشین ریاستوں کا ذکر ہے، جیسے مراٹھا سلطنت، سکھ سلطنت اور ریاست حیدرآباد وغیرہ۔ اچھا۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب مرکزی مغل اقتدار ختم ہوا اور یہ کروڑوں لوگ جو خود کو مغل کہتے تھے ان نئی ریاستوں کا حصہ بنے تو ان کی شناخت کا کیا ہوا؟ یہ تو بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا وہ نئی حکمران اشرافیہ کا حصہ بنے یا مقامی کسانوں اور کاریگروں میں گھل مل گئے؟ ان کی وفاداریاں کیسے تبدیل ہوئیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی، بس اپنی شکل بدلتی رہتی ہے۔